الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کے اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ درود کا معنی ہے رحمت۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے یا تو وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ٹھہرتا ہے یا العیاذ باللہ اس کے برعکس اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ تو کون سے اعمال اور افعال ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور اس کی مخلوق کی لعنت کا مستحق بنتا ہے؟ ان میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ ہم ان باتوں سے بچ جائیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ شاید میں یا آپ اس پہ کچھ نہیں سوچتے۔ ائمہ مفسرین نے دو معنی اس کے کیے ہیں۔ ایک لعنت کا معنی یہ ہے کہ اسے ہر خیر اور اچھے کام سے محروم کر دیا جائے، وہ ہمیشہ کے لیے گندا غلیظ کردار ادا کرنے والا ہو جائے، جس طرح کے شیطان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا
جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے کہا یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس یہ بتا کس چیز نے کس تجھے روکا ہے؟ تو بجائے اس بات کے کہ وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوتا، آگے سے بحث کرنے لگا، کہنے لگا قال انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے میں کیوں کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابلیس کہنے والا میں ہوں یہ تو نہیں ہے، ممکن ہے تم اپنے ذہن کے مطابق یہ سمجھ سکو کہ تم اس سے بہتر ہو، لیکن حکم دینے والا تو تجھ سے بہتر ہے نا۔ تو جب نہ بات مانی تو پھر کیا ہوا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن اسے لعنتی قرار دے دیا گیا۔ اور ائمہ مفسرین اسی بات سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے جب تک دنیا رہے گی ہر خیر کے کام سے محروم ہے، اس کی زندگی میں کبھی خیر نہیں آئے گی۔ ایک تو لعنت کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر خیر کے کام سے، اچھے کام سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا لعنت کا معنی یہ ہے کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کسی پہ رحم کریں گے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی ہوگی، اور جسے اللہ ملعون قرار دے دیں کہ تم میں آج کے بعد میری رحمت سے محروم ہو، مجھے میرے عزیز بھائیو بتاؤ کہ پھر ہمارے لیے کہاں سے رحمت ملے گی، ہمارے لیے کہاں سے خیر کا دروازہ کھلے گا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کہاں سے آسانی ملے گی؟ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے، ہم بعض اوقات بلا سوچے سمجھے کسی کو لعنتی قرار دے دیتے ہیں، اس پہ لعنت ہے یا وہ لعنتی ہے یا میں اسے لعنت بھیجتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص منہ سے یہ کلمہ نکالتا ہے نا جس کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت جاتی ہے، تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ شمال، جنوب، شرق، غرب، آسمان، زمین ہر طرف گھومتی ہے کہ کسی طرف سے یہ لعنت کا مستحق بن جائے تو نہیں ہوتا وہ۔ پھر وہ لعنت اللہ سے پوچھتی ہے کہ اللہ فلاں شخص نے فلاں شخص کے متعلق مجھے کہا لیکن وہ اس کا مستحق نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کہتے ہیں اسی کے منہ پہ جا لگو جس نے اپنی منہ سے تمہیں نکالا تھا۔ اس لیے لعنت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا جسے کر رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا تو انسان پہ خود آئے گی، انسان خود اس کا مستحق بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب کون سے اعمال اور افعال ہیں؟ میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورت بقرہ ہے، دوسرا پارہ، اس کی آیت نمبر 159 اور 60، 2 آیتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء آئے، اور انبیاء میں سے ایک نبی بھی بددیانت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، جو بھی بددیانتی کرے گا قیامت کے دن اس بددیانتی کو لے کے آئے گا۔ اللہ نے خود گواہی دی کہ میرے نبیوں میں کوئی بددیانت نہیں ہے، اس لیے نبیوں سے اس بات کا احتمال نہیں ہے۔ جو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں وہ اس بات کے مستحق بن سکتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے۔ دیکھیں آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،
اور ہمیں گائیڈ کرنے والے علماء ہیں جو ہمیں یہ رستہ بتاتے ہیں اپنے متعلق کہ میں ٹھیک ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، اس لیے جس مکتبہ فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے پیچھے آؤ. اور اس میں آ کے بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور حق کو چھپایا جاتا ہے. اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے، وہ میں ہوں یا کوئی بھی کسی بھی مسلک کا عالم دین، جو اپنے مکتبہ فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے واضح حکم کو چھپا جاتا ہے، اسے اور کچھ بھی نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا، یا اللہ کے رسول کا حکم ہے اسے چھپا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو میں نے دلائل براہین اپنے بندوں کے لیے اتارے ہیں، والہدا، اور ہدایت کا رستہ یعنی بتایا ہے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کے لوگوں کے سامنے حق کو ظاہر کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرتا، چھپا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ اللہ کی طرف سے ملعون ہے اور اللہ کی مخلوق، ہر مخلوق اس پہ لعنت ڈالتی ہے. اب ایک علماء وہ ہیں جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ اللہ کے فرشتے اور حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق میں سے چیونٹی اپنی بل کے اندر، مچھلی سمندر کے اندر، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر، اے اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. اور وہی عالم دین اگر حق کو چھپاتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے اور حقیقت حال ان کے سامنے نہیں رکھتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. کہنے لگے میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں نے کہا میں کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا کہ شاید میری زبان سے غلط بات نہ نکل جائے. پھر کہتے ہیں میں جب یہ آیت اتری کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، پھر اس کے بعد میں اور خوف زدہ ہو گیا، اگر میں نے لوگوں کو نہ بتایا، اس کو چھپا لیا تو میں اللہ کی نظروں میں لعنتی بن جاؤں گا، میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سب سے پہلی بات، علماء جن کی فضیلت بھی بڑی ہے، اگر وہ حق کو چھپائیں گے، لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف انہیں بات بتائیں گے، تو یقین مانیے وہی عالم دین، وہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا، بظاہر لوگوں کو خطبہ جمعہ دے رہا ہے، بظاہر درس کی مجلسیں منعقد کر رہا ہے، بظاہر نماز پڑھا رہا ہے، لیکن اس لعنتی پہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. کیوں؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو چھپا رہا ہے، وہ لوگوں کو فرقہ وریت کی دعوت دے رہا ہے. العیاذ باللہ، جو بھی ایسا کرے گا کوئی مبرہ نہیں ہے. انبیاء کے علاوہ ہر شخص پہ اس بات کا اطلاق ہوتا ہے، جو بھی اللہ کے احکامات کو، اس کی بنیادی باتوں کو چھپانے کی کوشش کرے گا، اس پہ اولئک یلعنہم اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت اس پہ برسے گی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. انسان سوچ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کیا میرے لیے اللہ کو راستہ نکالا ہے؟ اللہ کہتے ہاں، الا الذین تابوا واصلحوا، وہ شخص جو توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، الا الذین تابوا وبینوا، جن باتوں کو چھپاتا تھا انہیں بیان کرے لوگوں کے سامنے کہ یہ میں غلط کر رہا تھا. پہلی بات توبہ، دوسرا اپنی اصلاح کرے،
تیسرا، جن لوگوں کو مس گائیڈ کیا تھا ان کے سامنے بیان کرے کہ میں نے تمہارے سامنے غلط بیانی کی تھی، میں جھوٹ بولا تھا۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ میں اپنے فرقے کے پیچھے لگا رہا۔ وَبَيَّنُوا، جن کو مس گائیڈ کیا تھا ان کے سامنے اعلان کرے کہ حق یہ ہے، اور حق میرا یا میرے باپ کے طریقے کا نام نہیں ہے، حق اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھپاتا ہے وہ اس بات کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ اپنے سر سے اس لعنت کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو 3 طریقے ہیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ توبہ کرو، اصلاح کرو اپنی، اور لوگوں کے سامنے اظہار کرو کہ یہ غلط تھا، صحیح بات یہ ہے۔ اگر ایسا کرو گے فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ نمبر 2، یہ ہر مسلمان اس میں آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اسلام کی طرف، ہمارے سامنے رستہ ہے حرام اور حلال، حق اور باطل کا۔ اگر ہم سمجھنے کے باوجود حلال کے بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں، حق کے بجائے باطل کو اپناتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اللہ اس قوم کو، اس خاندان کو، اس فرد کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول سچ کہتے ہیں تو ہم صرف اپنی ذات میں ہی غور کر لیں، ہم کہاں کہاں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کو چھوڑ دیں، یعنی صرف اپنے اس اسٹیچو کو، اس اسکیچ کو دیکھیں کہ کہاں کہاں میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہوں۔ اپنی زبان کے ساتھ، اپنی آنکھ کے ساتھ، اپنے کان کے ساتھ، اپنے جسم اعضاء کے ساتھ، اپنے پیٹ کے ساتھ، کہاں کہاں کس معاملے میں ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ مخالفت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کہتے ہیں ایمان لانے کے باوجود جو کفر کرتا ہے تو پھر پہلی بات کیف یہدی اللہ، اللہ اسے کیسے ہدایت دے گا، جبکہ وہ جانتا ہے ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور اس کے پاس واضح دلائل موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور جو صحیح ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ جب ایک انسان ایسا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ایسا شخص بھی ایسا کردار کا حامل انسان جو ہے اس پہ اللہ کی لعنت اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت پڑتی ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم، ایسے شخص کا بدلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اس کا بدلہ یہ ملے گا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے باوجود کفر کرتا ہے، اولئک جزاؤہم، اللہ کہتے ہیں ایسے انسان کا بدلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ یہیں پہ بس نہیں ہوگا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، وہ اس عذابوں میں ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی اس پہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھا جائے گا۔ اب یہاں بھی اگر کسی بندے کو احساس ہو، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 86 تا 99، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں بھی یہی بات بتائی، چونکہ عام انفرادی حیثیت میں وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب نہیں بنتا، صرف وہ اپنی ذات تک ہوتا ہے۔
علماء لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، وہاں 3 شرطیں تھی، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو اور حق بات لوگوں کے سامنے واضح کرو۔ لیکن یہ چونکہ انفرادی طور پہ اپنی ذات کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، یہاں 2 شرطیں لگائی ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، جو ان میں سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اصلاح کیا ہے؟ جو غلط رویے ہیں انہیں چھوڑ دے، حرام کو ترک کر کے حلال کو اختیار کرے، باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف آئے اور بے ایمانی چھوڑ کے ایمان کی طرف آئے، اپنی اصلاح کر لے تو فإن اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ، اس کے فرشتے اور لوگوں کی لعنت کے مستحق نہ بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا، ہم اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک وہ بدنصیب انسان ہے جس کے متعلق سورۃ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ کو تکلیف دے گا، جو رسول اللہ کو تکلیف دے گا، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس بندے پہ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کو تکلیف کیا ہے؟ کہ اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، جب ہم اس کے ساتھ شرک کریں گے یہ اللہ کو ایذا دینے والے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ابن آدم کو دیکھو، اسے میں نے پیدا کیا، میں نے رزق دیا، یہ مجھے ہی گالی نکالتا ہے۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے، کہنے لگے اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو کون گالی نکال سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم زمانے کو برا کہتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں دن رات چڑھانے والا میں، زمانے کو بدلنے بنانے والا میں، جو زمانے کو گالی نکالتا ہے وہ حقیقتاً اللہ کو گالی نکالتا ہے۔ اب ہم اپنے الفاظ میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں وقت بہت برا آ گیا ہے۔ وقت برا نہیں ہے، ہم برے ہیں۔ وقت وہی ہے، جب سے یہ کائنات چلی ہے جب تک رہے گی، یہ وقت اللہ کا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنا الزام اپنے رب کو دیتے ہیں، گندے ہم ہیں، غلط ہم ہیں، اور الزام اپنے رب کو۔ یہ تکلیف دہ بات ہے اپنے مالک کے لیے اور خالق کے لیے، ان الذین یؤذون اللہ۔ اور دوسرا ورسولہ، اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ رسول کو اذیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، منصب دیا ہے، آپ کسی کے باپ ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باس ہیں، آپ ایک بات کرتے ہیں، آپ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہے کہ ابا جی آپ کی بات درست نہیں ہے، یہ بات اس طرح ہونی چاہیے، باپ کو کتنا دکھ ہوگا، میرا ہی بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آپ باس ہیں، آپ کا جونیئر کھڑا ہو کے آپ کو کہے آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو ذرا سوچو، وہ ہمارے رسول ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ حکم جو فرمایا ہے ٹھیک ہے ہوگا، لیکن زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، تو یہ ہم اپنے نبی کو خوش کر رہے ہیں یا اذیت دے رہے ہیں؟ تو کہا جو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے گا، تکلیف دے گا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ اللہ دنیا میں بھی لعنت کرے گا، آخرت میں بھی لعنت کرے گا۔
اسی طرح قرآن عزیز کے مختلف مقامات پر ایسے افراد کا تذکرہ ہے کہ جن کے متعلق اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ باتیں ایسی ارشاد فرمائی جو ہماری زندگی میں ایسی اغلاط ہوتی ہیں، لیکن ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے کہ اس کے نتائج کتنے خوفناک ہیں۔ ان میں ایک میاں اور بیوی کا تعلق۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے کوئی بھی اس کی جو خواہش لگائی ہے اس کے لیے دو رستے رکھے ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز۔ اگر ایک آدمی کہیں پہ کچھ غلط کام کرے تو وہ کہتے ہیں اس نے زنا کیا۔ اگر یہی انسان اپنی منکوحہ کے ساتھ وہی عمل کرے تو وہ ایک خوبصورت عمل ہے اور اس کے ذریعے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ اب یہاں ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جس عمل کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیا ہے اس میں ہر دونوں کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا رجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الله الملائكة حتى تصبح۔ ایک شخص اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے، وہ انکار کر دیتی ہے یا وہ بہانہ بازی کرتی ہے، تو کہا جب تک صبح طلوع نہیں ہوتی اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں۔ جب گھر کے اندر ایسی کیفیت ہوگی تو اس کی سوچ غلط چلی جائے گی، دوسری طرف جائے گی۔ تو اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا سبب کون بنا؟ اسی طرح مرد کو کہا کہ جب تمہارے ذہن میں کسی دوسری خاتون کے متعلق غلط تصور آئے تو اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ اللہ نے جو تمہاری بیوی کو بنایا ہے دوسری خاتون کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری بیوی کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہر صورت انسان کو پاکیزہ اور مطہر پاک دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم جو ہیں اپنے رویوں کو ایسا بنا چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑا یہ رونا ہے کہ عدل نہیں ہے کہیں پہ۔ عدل کا نہ ہونے کا سبب جو چور ڈکیت قاتل کے پیچھے لوگ ہیں جو ان کی سفارش کرنے والے ہیں۔ قاتل کو سزا سے بچانے والے، چوروں کو چھڑانے والے، رسا گیروں کے پیچھا کرنے والے، رشوت خوروں کی مدد کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی سزا کے درمیان رکاوٹ بنے گا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ چور اپنی جگہ، یاد رکھیں اسلام نے چور کی سزا جو مقرر کی ہے اس کا مددگار جو رساگیر ہوتا ہے اس کی سزا اس سے زیادہ کڑی ہے۔ اسلام اسے لوز نہیں کرتا، لیکن آج یہاں پہ ہمارے ہاں عدل کا نہ ہونے کا سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں چور، ڈاکو، رساگیر، رشوت خور کے سفارشی زیادہ ہیں اور انہیں ہر سزا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس، ایک بہت بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی، اس نے چوری کر لی۔ اس کا مقدمہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو اس قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بے عزتی کی بات ہے، قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے، اگر ایسا ہوا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، کوئی طریقہ اختیار کرو۔ کسی نے مشورہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے اسامہ سے بھی آپ بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے سفارش کے لیے
حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ آپ رسول اللہ سے عرض کریں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا معاف فرما دے، جانے دے۔ اسامہ بن زید گئے، حالانکہ انہوں نے اور بھی صحابہ کو کہا لیکن کوئی بھی ایگری نہیں ہوا، لیکن چونکہ ابھی یہ بالکل نوخیز تھے، جوانی میں قدم رکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی باتوں میں آ کے سفارش کے لیے چل پڑے۔ جب جا کے کہا اے اللہ کے رسول، یہ قبیلہ بنی مخزوم کی سردار کی بیٹی ہے، یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اسلام کو نقصان نہ ہو، آپ اسے معاف فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا لو کان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اسامہ تو مجھے فاطمہ بنت قیس کی سفارش کر رہا ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو وہ شخص، ہم بھی، اگر ہمارا بھائی، اگر ہمارا بیٹا، اگر ہمارا عزیز، ہمارا ملنے والا، ہمیں معلوم ہے یہ غلط ہے اور اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، معاشرے کے امن کے لیے ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بد کردار کو اس کی بد کرداری کی سزا دی جائے، اگر 40 دن تک اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہے، وہ اتنا فائدہ نہیں دیتی جتنا ایک مجرم کو سزا دینے سے اس معاشرے میں بہتری آتی ہے۔ تو یہ شخص اپنے معاشرے کے لیے ناسور ہے، اس لیے اس کے متعلق فرمایا کہ جو کسی قتل عمد کی یا کسی اور کے لیے سفارش کے لیے جاتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت اس پہ پڑے گی۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سب کلمہ گو، کسی سے نہ کسی کی عزت نہ کسی کی جان محفوظ ہے، جس کے من میں آتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کا خون بہانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر طواف زیارت کے لیے جب آئے تو آپ طواف کرتے کرتے اچانک رک گئے، سارے لوگ آپ کے پیچھے رک گئے۔ آپ نے فرمایا اے کعبۃ اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اللہ کی نظروں میں تجھ سے زیادہ باعزت ہے۔ آج ہم جس کی مرضی عزت پامال کر دیں، جس کا مرضی خون کر دیں، جس کا مرضی مال چھین لیں، جس کو مرضی قتل کر دیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر روایت ہے، کہتے ہیں قال ابو قاسم رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جس نے ہتھیار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف صرف اشارہ کیا، مارا نہیں ہے، مارنا اگلی بات ہے، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کیا، صرف اشارہ، فإن الملائکۃ تلعنہ، اس کے اوپر اللہ کے فرشتے لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت یہ بھی ایک ہتھیار ہے، ہم پتنگ بازی کرتے ہیں، ہمارے بچے اسے کھیل سمجھ کے اختیار کر رہے ہیں، اور یہ کھیل جو ہے ایک خونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے قاتل کا نہیں علم، لیکن ممکن ہے ان کا قاتل ہمارا بچہ ہو، جو اپنی چھت پہ کھڑا ہو کے بظاہر
ایک گڈی کو چڑھا رہا ہے، ایک پتنگ بازی کر رہا ہے، لیکن اس کی ڈور سے کتنے بچوں کا باپ جو ہے وہ موت کی وادیوں میں چلا گیا، کتنی بیٹیاں یتیم ہو گئی، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، لیکن نہ ہمارے ذہن میں شرم آتی ہے، نہ ہماری آنکھوں میں حیا آتی ہے کہ ہم اس بے غیرتی سے بچ جائیں۔ ہمیں کسی بات کے شرم نہیں۔ جب اللہ کے فرشتے اس شخص پہ لعنت کریں گے جو مسلمانوں کی بربادی کا سبب بن رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کیا رحمت ملے گی اسے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کرے کچھ نہیں رہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ کس خناس نے کہا تھا کہ تم نے یہی گیم کھیلنی ہے؟ ہم ہر بات میں شیطان کے پجارے بنے ہوئے ہیں۔ آج اگر کسی بچے کو، کسی جوان کو پکڑ کے پولیس لے جاتی ہے تو ہمارا میڈیا کہتے ہیں دیکھیں جی بچوں پہ پرچہ ہو گیا، یہ ان کی گیم تھی، یہ ان کی کھیل تھی۔ ابھی کل کی ایک کلپ فیس بک پہ آیا تھا، ایک 12-13 سال کی بچی، اس بیچاری کا آدھا گلا کٹا ہوا اور ڈاکٹر اسے سی رہا تھا، دیکھ نہیں سکا میں کہ اس بیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہے، گلا کٹ گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اسی سے مر جاتے ہیں۔ لوگوں، اللہ نے تو اپنے مسلمان بندے اور بندی کی عزت اور احترام کا یہ حکم دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدید، جس نے صرف اشارہ کیا، مارا نہیں ہے، فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، جب تک وہ اپنی کرتوت سے باز نہیں آئے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور ہمیں چاہیے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور اگر ہم خاموشی سے نکل جائیں گے کہ ہمیں کیا، ہمارا تو نہیں ہے نا، حالانکہ ہم اگر چاہیں تو معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر مچھلی کو حرام کیا گیا کہ ہفتے کے دن یہ اپنا شکار نہیں پکڑ سکتے۔ اب وہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو وہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں کیا، جو کرتے ہیں خود ہی بھگتیں گے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو جو لوگ کر رہے تھے، مچھلیاں پکڑ رہے تھے، انہیں اللہ نے بندر بنایا تھا، نہ منع کرنے والوں کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے دنیا کو ایک تماشا سمجھا ہوا ہے، دنیا تماشا نہیں ہے۔ یہ ہمارا امتحان کا کمرہ ہے، جس کے اندر جو پیپر کریں گے اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہم لکھ کے آئیں گے۔ اور یاد رکھیں، جو لکھا ہے اس کے خلاف کوئی ایگزامینر انسان نہیں دے سکتا نمبر۔ اگر اس نے صحیح کیا ہے تو صحیح، اگر غلط کیا ہے تو کوئی ایگزامینر اسے پاس نہیں کرے گا۔ اور اگر دنیا کا کوئی ایگزامینر اپنے اوپر اتنی بڑی بات اپنے سر نہیں لے سکتا تو زمین و آسمان کا مالک نا انصافی کیسے کرے گا؟ اس لیے خدا کے لیے خود اپنی اولادوں کو، اپنے محلوں میں ان باتوں پہ منع کریں لوگوں کو کہ خدا کے لیے جو ہلاک ہوتا ہے وہ تو شاید اللہ اس کی خطاؤں کو اس مظلومیت کی وجہ سے معاف کر دے، لیکن اس کا جو کچھ ہے جب ہمارے سر پہ پڑے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مفلس، لوگوں مفلس کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، حج بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب قیامت کے دن آئے گا بڑا شادہ فرحاں کہ میں نے بہت کچھ کیا،
آج اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا تو رستے میں کچھ لوگ اسے گھیر لیں گے اور وہ اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ اس نے مجھے گالی نکالی، اللہ اس نے مجھے مارا، اللہ اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ اللہ فرشتوں سے کہو کہ بھائی جاؤ اس کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیسے فیصلہ کریں؟ اس کی نیکیاں ان میں بانٹ دو، ان جو کچھ کسی کے ساتھ کیا تھا اس کی نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، فرشتے اللہ سے عرض کریں گے اللہ ساری نیکیاں تقسیم ہو گئی، کچھ بھی نہیں اس کے پاس رہا، ابھی حقدار باقی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جن پہ ظلم ہوا ہے ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد دو، ان کے گناہ اس کے سر پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، ساری زندگی کی محنت اس ظلم کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو، اپنے آپ پہ ظلم مت کریں، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ تو آج مظلوم بن کے مر گیا، لیکن کل اللہ کی عدالت میں جب ہم سے بدلہ لیا جائے گا تو کہاں سے دیں گے؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اللہ مالک نے آپ کو نعمتوں سے نوازا، اللہ نے ہر گھروں میں آسانیاں دی ہوئی ہیں الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیں یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جو شخص اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں اور اپنے شہر میں پسے ہوئے مظلوم، مقہور، مجبور لوگوں کی مدد نہیں کرتا اور وہ تڑپتے رہتے ہیں، ایسے معاشرے اور ایسے افراد پہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ہر صبح طلوع ہوتی ہے اللہ 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک، پھر شام کو 2 فرشتے آتے ہیں، وہ رات سے لے کر صبح تک یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو لوگوں کے لیے خیر کر رہا ہے اللہ تو ان کے لیے خیر کر دے، اے اللہ جو لوگوں کے لیے برا کرتا ہے اللہ تو اس کے لیے برا کر دے۔ مجھے بتائیں کہ ہم اللہ کی عدالت میں دن سے لے کر رات تک کیا ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارا کردار ہے ویسی دعا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہے تو اللہ سے خیر کی دعائیں ہیں، اللہ کے فرشتے رحم کی اپیلیں کرتے ہیں، اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے چلنے والے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کریکٹر اپنے معاشرے کے اندر برا ہے، باپ کا اولاد کے ساتھ برا ہے، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ برا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے معاشرے میں برا ہے اور ایک انسان کی حیثیت سے انسانوں کے ساتھ برا ہے، تو پھر یقین جانیے صبح سے لے کر شام تک ہمارے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں، چاہے مظلوم ہمارے لیے بد دعا کرے یا نہ کرے، اللہ کے فرشتے ضرور کر رہے ہیں۔ آخری بات میرے عزیز بھائیو، یہ ذات، یہ برادری، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ سورۃ حجرات میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہیں مختلف برادریوں میں، قبیلوں میں بانٹا، کیوں؟ لتعارفوا، تمہارے تعارف کے لیے، کہ پتہ چلے یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ خاندان کی بنیاد پہ کوئی برتر یا کوئی کمتر نہیں ہے۔ تو ایک انسان سمجھے کہ میری برادری ایسی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کمی ہے اس لیے میں اپنا باپ بدل لوں،
یعنی یہ بندہ کہے کہ میں فلاں نہیں فلاں ہوں تو وہ حقیقتاً اپنے باپ تبدیل کر رہا ہے. کہا جس نے اپنے ماں باپ کی طرف نسبت کے بجائے اور طرف نسبت کی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ہمارا باپ غریب ہے یا امیر ہے، وہ عالم ہے جاہل ہے، وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، ہم اسی کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں. اللہ کی ذات کے بعد ہمارے ماں باپ کا ہم پہ یہ احسان ہے. تو جن ماں باپ کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں انہیں بھول جائیں، انہیں چھوڑ کے اور طرف اپنی نسبت کر دیں. تو جو شخص ایسا کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ اعمال، افعال اور کردار ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی ہم ادا کریں گے تو کسی کی آواز آئے یا نہ آئے، ہمیں اس جرم میں پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے، ہمیں کوئی عدالت سزا دے یا نہ دے، لیکن ایک عدالت ہے جہاں ہمارے خلاف گواہیاں اور دوائیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور ایک دن اس کا انجام ہمیں بھگتنا پڑے گا. العیاذ باللہ، اللہ اس سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ہمارے SSP صاحب ہیں وقاص نذیر صاحب، ان کی طرف سے ہے کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے جس کی وجہ سے نہ صرف کئی انسانی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں بلکہ مستقل معذوری کا باعث بھی بنتی ہیں. انسانی جانوں کا ضیاع اور مستقل معذوری کے پیش نظر حکومت نے پتنگ بازی پابندی لگائی ہے. اس کے متعلق کسی قسم کی سرگرمی شریک ہونا، تیار کرنا، ذخیرہ کرنا، خرید و فروخت کرنا قانوناً جرم ہے. اس لیے ہر بھائی کو اپنے اس معاشرے میں اپنا حق ادا کرنا چاہیے، اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے اور ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. یہ ہمارا ساتھی ہے حسن بٹ، اس کے والد کا آج آپریشن ہے، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے. یہ ہماری سیکورٹی کا معاملہ کرتا ہے، بیچارہ بڑی زندگی ہو گئی ہے یہیں پہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے اور بغیر کسی اجرت کے. اللہ اسے بھی اجر دے اور اس کے والد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا کہ میری بچی جو کہ عافیہ صدیق کی ہے گم ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ میری بچی کو واپس اپنے گھر لے آئے، اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. اے اللہ اس بیٹی کی حفاظت فرما اور اسے اپنے والدین کے پاس پہنچا. ایک بھائی نے کہا کہ میری اہلیہ میاں غلام سرور صاحب ہیں، انہوں نے کہا میری اہلیہ محترمہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے دعا کریں. یہ ہمارے نمازی ہیں بڑی دیر کے، اللہ رب العزت انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اہلیہ پر رحم فرمائے، اور جو بھی فوت ہو چکے اللہ سب پہ رحم فرمائے. مرگی کا علاج قرآن کی روشنی میں بیان کریں. میرے عزیز بھائی، اس کے علاج حکما کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحت دے دے. اب نے فرمایا بیٹی اگر تو صبر کرو تو اس کے بدلے جنت ہے، تو اگر کہتی ہو تو میں دعا کرتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، لیکن ایک بات کی دعا کریں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو اللہ میرے سطر کو ننگا نہ کرے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس بیٹی پہ بھی رحم فرمائے اور اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور یاد رکھیں یہ ایک بات ذہن میں ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے،
اللہ اگر کسی بات پہ آزماتے ہیں یا کوئی نعمت نہیں دیتے تو اللہ اس کا اجر بہت عظیم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے یہ 2 نعمتیں لے لی گئیں، یعنی 2 آنکھیں، تو اللہ اس 2 آنکھوں کی وجہ سے جو اس نے صبر کیا اس کی وجہ سے انہیں جنت دے گے۔ تو جو نعمت سے محروم ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بڑا بے بس ہے، یا ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے جس پہ اللہ اسے آزما رہے ہیں، لیکن اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتہ جو جان نکالنے والا ہے اس سے 2 سوال کرتے ہیں، تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا، ابھی وہ جواب نہیں دیتا، تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ لیا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اللہ اس نے صبر کیا اور تیری تعریف کی، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ اس کے اس عمل پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں جاؤ جنت کے اندر ایک محل بناؤ جس کے دروازے پہ لکھو یہ بیت الحمد تعریف کرنے والے بندے کا گھر ہے جس نے تکلیف کے وقت بھی اللہ کی تعریف کی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے، اس میں ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو سب کچھ دے دے، یہ اس کی عنایت ہے، اگر وہ کچھ لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، ہم اس پہ گلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بھائی نے کہا دعا کریں حکمرانوں کو ہدایت دے، کافروں کی خوشنودی کے لیے آفت سعید کو حراست میں لیا ہے۔ میرے بھائی میں ایک بات عرض کر دوں آپ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے وہ محترم بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ان کا ایسے جانا بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر بات کو جذبات کی نظر نہ سوچا کریں۔ یہ صرف ان کو ٹارگٹ بنا کے کفار کی اس وقت 2 چیزیں بہت کھٹک رہی ہیں، ایک ہمارے ایٹمی اور میزائل اثاثے اور دوسرا سی پیک۔ یہ کسی صورت انہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں رہنے دینا چاہتے، اس لیے حافظ صاحب کا بہانہ بنا کے ان کی ایک پلاننگ تھی کہ وہ یہاں پہ اٹیک کریں، اور یہ ایک ہم انشاءاللہ اب اس ملک کے لیے اور اپنے دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس معاملے میں جذباتی نہیں ہیں۔ حضرت حافظ صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قبول کرتا ہوں، اور ہمیں احساس ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کفار نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے چاہے انڈیا کو ابھار کے یا خود اٹیک کریں گے، تو ہماری ایجنسیاں جو ہوش سے بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے انہیں نظر بند کر کے ان کی پلاننگ کو فیل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا سا بعض باتیں جذباتی انداز میں سوچنے کی ہوتی ہیں اور بعض تھوڑی سی ہوش کے ساتھ سوچنے کی ہوتی ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، انشاءاللہ اگر میری ذات پہ بھی اس ملک کے لیے یا دین کے لیے کوئی بات آتی ہے تو میں کبھی کسی کو نہیں کہوں گا کہ میرے پیچھے آئیں، اور ہمارے محترم امیر محترم نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ کوئی شخص میرے لیے کوئی کچھ نہ کرے، یہ اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرتا ہوں۔ اللہ انہیں استقامت دے اور جلد از جلد ہمارے ملک کو اور ہمارے رہنماؤں کو اس مصیبت سے نکالے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے، کیا 2 مسلمان بھائی سکے بھائی آپس میں نہ بولے، نہ کوئی رشتہ قائم کریں، کیا ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زائد اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس ذات سے ڈرو جس نے ان رشتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے رب نے یہ بات مجھے بتائی، جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اپنے عرش پہ متمکن ہونے لگے، تو پھر اس کے بعد رحم کو بنایا۔ رحم اس آلے کو کہتے ہیں جس میں رشتے بنتے ہیں، یا رحم رشتے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے لٹکایا
اور اس نے اللہ کے پیچھے دامن کو پکڑ کے کہا کہ اے اللہ میری ایک دعا ہے اور تو اسے قبول کر لے۔ اللہ نے کہا کیا دعا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ جو مجھے جوڑ کے رکھے تو اسے جوڑنا، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دینا۔ اللہ نے کہا مجھے قیامت تک کے لیے تیری دعا قبول ہے، اور اب یہ یاد رکھیں اگر ہم رشتوں کو توڑتے ہیں تو یاد رکھیں پھر اللہ پہ کوئی گلہ نہ کریں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سمجھتا ہے کہ اس کی عمر کو اللہ لمبا کر دے وہ رشتوں کو ملا لے۔ اللہ اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی بھائیوں کے لڑنے پہ ہوتی ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ خوشی رشتوں کے ملنے پہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ رحم میرے نام رحمان سے مشتق ہے، رحم رشتہ یہ میرے نام رحمان سے مشتق ہے، جس نے اس کو جوڑا اس نے مجھے میری رضا کے لیے اس کو جوڑا، اور جس نے اسے توڑا وہ اس نے مجھے ناراض کرنے کے لیے توڑا۔ اللہ ہمیں رشتوں کو قائم رکھنے کی توفیق دے۔ ایک بھائی نے کہا اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے وہ 4 سال بعد عدالت اسے بری کر دیتی ہے، یہ دنیا کی عدالت ہے، اس نے شہادت کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا ہوگا یا رشوت لے کے کسی جج نے چھوڑا ہوگا، اس کے ایسا کرنے سے اس کے ذمے جو قتل ہے وہ نہیں ختم ہوتا، بلکہ قیامت کے دن وہ اس کا جواب دے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مِنْكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی ایماندار کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے 5 قسم کے عذاب ہے جو اللہ اس پہ مسلط کرتا ہے۔ فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ اس پہ کبھی رحم نہیں کرے گے اور اسے بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات بھائی نے کی ہے۔ کیا معراج کی رات نبی کریم نے انبیاء کی جو جماعت کروائی تھی اس میں انبیاء نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تھی؟ کیا سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے اور رفع الیدین کرنا بعد میں منع کر دیا گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ انبیاء نے نہیں پڑھی تھی۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اگر آپ وہاں موجود تھے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی بات کریں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، فارغ اوقات میں ذکر الہی درود شریف پڑھتا ہوں، بندہ کو کبھی دل کا بہت سکون ملتا ہے، کبھی ذکر اذکار کرنے کے باوجود بے چینی۔ آپ اپنے رزق کے متعلق غور فرمائیں، اگر رزق صاف ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔